مندر یا کہیں پوجا وغیرہ کے لیے مسلمان چندہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ آج کل مسلمانوں سے چندہ مانگا جاتا ہے تو مسلمان اس میں شریک ہوتے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ بڑا نازک مسئلہ ہے، سمجھنے کی باتیں ہیں. سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور پوجا کرنا، مندر بنا کر کسی اور کو جو ہے بت بنا کر اللہ کے سامنے اللہ کے مقابلے میں لانا. لہٰذا یہ بہت شدید گناہ ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے شریعت کی نظر میں، سب سے بڑا گناہ ہے. بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اب سمجھیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں، غلط کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. اسی لیے مسئلہ تو کھل کر ہے، کئی کتابوں میں یہ مسئلہ بہت سی کتابوں میں ملے گا، جیسا کہ یہ آیت سورہ مائدہ میں ہے. اس کے علاوہ یہ مسئلہ ہر فقہی کتابوں میں آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ پوجے کے لیے ہو یا مندر وغیرہ کی تعمیر کے لیے مسلمان چندہ نہیں دے سکتا، جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، کیونکہ گناہ کے کاموں میں وہ بھی سب سے بڑا گناہ اس میں یہ مدد کر رہا ہے. سمجھیے کہ کتنا بڑا جرم ہوگا. آپ کہیں گے ارے مفتی صاحب آپ تو پھنسا دیتے ہیں، بڑی دقت ہے ہمارے لیے، کیونکہ غیر مسلم ہم سے مانگتے ہیں، نہیں دیں گے تو ہمیں خطرہ ہے. ہوتا بھی ہے واقعتاً، جیسے میری دکان ہے، میرا شاپ ہے، بزنس کرتا ہوں، تو ایسی صورت میں جو ہے کبھی کبھی غیر مسلم کا جو مذہبی تہوار آتا ہے وہ آتے ہیں، پورے مارکیٹ سے کچھ اصول کرتے ہیں چندہ وغیرہ. اگر نہیں دیتے ہیں تو ہم ٹارگٹ میں آ جاتے ہیں، پھر ہمیں نقصان بعد میں پہنچایا جاتا ہے. تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے دیں گے، حرام ہے، کیسے کیا کریں گے؟ سمجھ لیجئے مسئلہ بہت آسان ہے. اسلام بہت آسان راستہ آپ کے لیے رکھتا ہے. ایک اصول ہے، دفع مضرت کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، نقصان کو دور کرنے کے لیے آپ بغیر دلی چاہت کے، چندے میں شریک ہونے کی نیت کے بغیر، بس ویسے ہی کچھ رقم وغیرہ جو ان کی طرف سے آپ کو جو ہے پابند کیا گیا ہے، آپ دے دیجئے. دفع مضرت کے لیے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے آپ کچھ دے دیں، اس سے کوئی گناہ نہیں ملے گا. ہاں، دل میں ذرا سے بھی چندے میں شرکت کا ارادہ نہ ہو، ذرا سے بھی جو ہے مندر میں یا کسی غیر مسلم کے جو ہے تہوار میں مدد کا ارادہ نہ ہو، کیونکہ یہ بہت خطرناک گناہ ہے اور آپ اس میں شریک ہو رہے ہیں، سمجھیے. اسی لیے آپ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، خود کو نقصان سے بچانے کے لیے آپ چندہ دے سکتے ہیں، یا پوجے میں یا مندر وغیرہ میں بننے میں آپ چندہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دے سکتے ہیں. اس سے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. اسلام اتنا بھی آپ پر جو ہے پابندی نہیں لگاتا ہے کہ ہر حال میں نہیں دے سکتے، ایسی بات نہیں ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پھر وہ اگر کچھ نہیں کھاتا ہے، کوئی حرام کھانا ملتا ہے، پھر مر جاتا ہے، تو قیامت اس کو پوچھا جائے گا کہ حرام کھانا کیوں نہیں کھایا تو؟ کیونکہ یہاں پر خود کو بچانے کے لیے اس حرام کام کی شریعت میں اجازت ملتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اگر نہیں دے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو خطرناک نقصان پہنچایا جائے، یا پوری قوم کی طرف سے اس کو ٹارگٹ بنایا جائے. تو اس طرح سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آدمی دے سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے. ہاں، چندے میں یا مندر وغیرہ میں یا پھر پوجے وغیرہ میں شرکت کا بالکل ارادہ نہ ہو. اس سے کیا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اگر غیر مسلم کا کوئی کام ہو رہا ہے مذہبی، آپ اس میں خود سے جا کر مت دیجئے، حرام ہے دینا. اگر وہ مانگتے ہیں، پھر اگر آپ کے منع کرنے میں کوئی نقصان ہے، مثال کے طور پہ آپ کہیں دور دراز سفر میں گئے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ کو غیر مسلم کہتا ہے کہ مجھے دو، مندر کے لیے چندہ دو. اگر آپ وہاں سے منع کرتے ہیں کہ نہیں ہم چندہ نہیں دیں گے بھائی، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کیا دیں گے، اس طرح کہہ کے نکل جاتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو بعد میں کوئی نقصان بھی پہنچائے گا نہیں، کیونکہ وہ تو وہاں سے آپ چلے آئے ہیں سفر سے. اب کیا نہ آپ اس کو جانتے ہیں نہ وہ آپ کو جانتا ہے. تو ایسی صورت میں اس وقت آپ مت دیجئے، انکار کر کے آ جائیے، کیونکہ وہاں تو آپ کے لیے کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی کہ آپ دیں گے تو بچیں گے، ورنہ نہیں بچیں گے. تو لہٰذا ایسی صورت میں مسئلہ اچھے سے یاد رکھیے گا. آج کل لوگ جو ہے یہ سب ہلکے میں لے لیتے ہیں، غیر مسلم کے مذہبی چیزوں کو ہلکے میں لے کر اس کو اپنانے لگتے ہیں. بہت خطرناک ہے. یاد رکھیے گا، جیسے اندھیرا ہے اور اجالا ہے، اسلام ایک اجالا ہے، روشن.
اندھیرا اور اجالا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. آپ کسی کو لیں گے تو ایک کو لیں گے، اندھیرے میں جائیں گے تو اندھیرا، وہاں اجالا نہیں آ سکتا. اجالا آئے گا تو وہ اندھیرا ختم، اجالا آ جائے گا. اسی لیے کسی ایک کو پکڑنا پڑے گا. آپ چاہیں گے میں دونوں کو لے کر چلتا رہوں گا، پھر ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، بیچ میں چلتے رہیں گے جہنم میں. اسی لیے بچ کر چلیے، سوچ سمجھ کر. محترم ناظرین و سامعین، آپ ایک معتبر و مستند چینل MARB دینی معلومات دیکھ رہے ہیں. آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے. آمین.